اور 12 شوال بھی آتا ہے. شوال رمضان المبارک کا اگلا مہینہ. یہ پورا کا پورا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. مسلمان جو ہے وہ 1000 کے قریب تھے اور شوط کے مقام پر عبداللہ ابن ابی نے اپنے 300 لوگ واپس لے لیے موقع پہ. میں کہا کرتا ہوں کہ جتنی سازشیں مکہ اور مدینہ میں اسلام کے خلاف ہوئی ہیں قیامت کی صبح تک سارے مل کر بھی اتنی نہیں کر سکتے. تیار ہے وہ کہتا تو رات کو ہی کہہ دیتا, نہیں چلتے چلتے میدان کے قریب میں کہا 300 میں نہیں دوں گا. اف بھی نہیں کیا, آہ بھی نہیں کیا, شکوہ بھی نہیں کیا, چلو آگے چلو, اللہ پہ نظر ہے. یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ لشکر اور یہ کفار کا لشکر, اور انہوں نے سب سے پہلے جو خواتین والا 14 خواتین لے کر آئے اور انہوں نے اپنا موسیقی کا جو ہے وہ دورہ کیا, لیکن یہ ہے کہ ان کا نہیں چلا. آپس میں یہ موازنہ یہاں پر بھی وہی اسی طرح کا یہ کہ مسلمانوں کے پاس وہ 2 ہی ان کو نہیں کھیلنے دے, وہی 2 گھوڑے جو بدر سے بچا کے لائے تھے. اور یہ مارکا لگا. ابو سفیان نے جو ہے وہ ایک کو پھوٹ ڈالنے کے لیے کیا ہے کہ مسلمانوں کو ابو عامر فاسق کی پکار, کیوں ابو عامر وہاں کا بڑا پہلا راہب تھا, لوگ ان کی مانتے تھے, اس کو پیر پتہ پھینکا کہ میں آیا ہوں اگر تیری ایسی کی تیسی فاسق فاجر نکل جائے یہاں سے. جو عزت اکرام اس کا تھا سارا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے. پھر یہ ہے کہ ہر من مبارزین ایک مبارز نکلتا آیا اور ادھر سے جو ہے مسلمانوں کا ایک مبارز اور پہلوان بھی نکلتا ہے. اللہ جل جلالہ مدد فرماتے ہیں. یہ قزمان لفظ ہے. قزمان آخر میں اس نے 3 بندوں کو کھڑکایا. یہ منافق تھا اور مسلمانوں کی فوج میں یہ گھس آیا تھا. اس کا ان کا خاندانی طور پر کوئی لڑائی جھگڑا تھا, موقع نہیں مل رہا تھا ان سے بدلہ لینے کا. اکیلا تھا. جب اس نے دیکھا کہ مسلمان ساتھ ہیں, اس نے اپنے شکار دیکھ لیے تھے, جیسے جیسے اس کے شکار آئے تو اس نے بھی اپنا دل جو ہے وہ ٹھنڈا کیا, تو ان کو اس نے بھی ٹھکانے پہ لگایا. بہرحال یہ ہے کہ بہت لمبا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو ہے دوسری طرف سے جب وہ حملہ ہوا, اور جب حملے نے مسلمانوں نے پہل وہل میں ایسی پٹائی کی کہ سب کو بھگا دیا, میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. مسلمان اطمینان مطمئن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درے پہ لوگ تھے ان کو بھی اتنا اطمینان ہوا, وہ بھی آگے میدان میں. تو پھر یہ ہے کہ اکرمہ اور خالد بن ولید یہ لوگ واپس سے آئے, جیسے یہ نشان آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ایک دفعہ مسلمانوں کے پاؤں جو ہے وہ اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا. 69 ایکم 70 کے قریب شہید ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد میں جو جماعت تھی وہ 9 افراد کی تھی. وہ مقابلہ کرتے کرتے صرف 2 رہ گئے, 7 شہید ہوئے. 7 شہید ہوئے. جب وہ 2 رہے تو اس پر ان 2 نے جو کمال کیا بہت ہی کمال. طلحہ اور سعد بن ابی وقاص. طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا سینہ کر لیا اور کمر پیچھے کو کر دی, اور سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی کمر طلحہ کے ساتھ ملا دی. تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جتنے تیر تھے کمر کے اوپر کھائے اور کمر ساری چھلنی ہو گئی. بازو پہ لگے, بازو سارے شل ہو گئے. اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں اٹھایا ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پہ بھی لگی, اور ابھی سعد بن ابی وقاص اپنے تیر چلا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے فرما رہے ہیں کہ سعد کو تیر فرماؤ, تیر دو, سعد کو تیر دے دو, ارمی یا سعد, ارمی یا سعد. سعد رضی اللہ عنہ یوں تیر مار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے, فوراً اٹھا دیا, تھام لیا اور محفوظ مقام پہ لے گئے. اپنا سارا جسم تیروں سے ہے چھلنی کروا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے صحابہ کرام ہیں ان کا تعبیر کرنے کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ. ایک سعد ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد. اللہ اکبر, کیا خوش قسمت لوگ. اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ فدا. اچھا اس پہ ایک میں آپ کو بات بتلاتا ہوں کہ ایک موقع ہے
جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی یا سعد فرما رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس کو جوڑتا ہوں ختم نبوت کے ساتھ۔ ختم نبوت کی جو حفاظت ہے وہ ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے۔ ختم نبوت کا جو کام ہے وہ ذات الرسول کا ہے۔ سبھی محنت کر رہے ہیں، میدان میں سارے ہی ہیں، لیکن سعد رضی اللہ عنہ اس وقت براہ راست ذات الرسول کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ جتنے دنیا کے کام ہیں وہ اعمال الرسول کا زندہ کرنا ہے اور اعمال الرسول کی حفاظت کرنا ہے۔ ختم نبوت کا جو کام ہے وہ ذات الرسول کی حفاظت کرنا ہے۔ تو اس پر ذات الرسول کی حفاظت، ختم نبوت کا جو کام کرنے والے ہیں ان کو انعام میں کیا ملے گا؟ میں بارہا اس پہ بات کرتا ہوں۔ تمام اعمال الرسول پہ کام ملے گا، مطلب سبحان اللہ کہا ایک درخت ہے، آپ نے کسی کو صدقہ دیا، اس کا اجر ہے، اس کا مثیل ہے، اس کا شبیہ ہے اور اس کا ملا ہوا صلہ اور اجر ہے۔ لیکن جو ختم نبوت کا ذات الرسول کا کام کر رہے ہیں اس کا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا